معزز دوستو، میں ہوں الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سول چینل۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کے ساتھ پیش آیا، جس کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ شیخ اسماعیل خود تو دنیاوی مال و دولت اور آسائش سے محروم تھے، لیکن صبر و شکر اور قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کر رکھا تھا۔ آپ متقی اور پرہیزگار تھے، پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش رہتے تھے۔ صبر و رضا کے پیکر تھے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ سے بے سر و سامانی اور مفلسی کا شکوہ نہ کیا۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی پیدائش کے دن یوں قریب آتے گئے، گھر میں خیر و برکت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا گیا۔ پیدائش کا وقت قریب ہوا تو گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جس سے نومولود کے جسم کو ڈھانپا جا سکے، نہ رات کو روشنی کرنے کے لیے چراغ میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف چپڑنے کے لیے تیل کی کوئی بوند تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی والدہ مائدہ نے شیخ اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ رات کو روشنی کا بندوبست ہو سکے اور نومولود کی ناف چپڑنے کے کام آ سکے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار کرنے پر ہمسائے کے در پر چلے گئے۔ ہلکی سی دستک دی، جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو واپس آ گئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ اسی بے بسی اور پریشانی کے عالم میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، غمگین نہ ہو، یہ ایسی عزت والی اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 انسان اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح والی بصرہ کو خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کی کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو آنسو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام خط لکھا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ وہ سیدھا سی گدڑی میں ملبوس سے پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ جب امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے حقارت سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں والی بصرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اچھا تو وہ بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا، یہ تو مجھے پتا نہیں، البتہ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا کہ تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ دربانوں نے کہا، چلو تمہارا یہ کام کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کسی کی سفارش لائے ہو۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر خط امیر بصرہ کے حضور پیش کر دیا۔ امیر بصرہ نے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے؟ وہ چلا تو نہیں گیا؟ دربانوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہم نے اسے روکا ہوا ہے۔ امیر اس وقت ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں وہ دروازے کی طرف دوڑا۔ ادھر شیخ اسماعیل خط دے کر امیر شہر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ امیر دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل علیہ السلام کو گلے لگا لیا، عزت کے ساتھ دربار میں لے کر گیا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر یعنی جمعہ کی رات درود شریف نہ پڑھنے پر نادم ہوا۔ ناظرین، درود شریف کا اتنا اعلیٰ رتبہ ہے کہ اسے پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ امیر بصرہ اپنی خطا پر نادم ہونے کے علاوہ خوش بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہانے پیغام کے لائق سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب کی مدد بھی ہو گئی۔ اس نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں، آپ کا جب دل چاہے میرے پاس تشریف لے آئیے گا۔ اس زمانے میں 400 دینار کافی بڑی رقم تھی اور پھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قناعت پسند آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی دولت تھی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان لے کر گھر کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی اسی طرح مدد کیا کرتا ہے۔ اپنے دوست الطاف کو اجازت دیں۔